یہ ایک حیران کن انکشاف تھا۔ ڈائری کے آدھے صفحات پھٹے ہوئے تھے، یوں محسوس ہوتا تھا یہ صفحے جلدی میں پھاڑے گئے ہیں۔ بہرحال ڈائری کا تیسری مرتبہ تجزیہ ہوا، پھٹے ہوئے اوراق جوڑنے کا کام بھی شروع ہو گیا اور یوں انکشافات کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ مجھے چند دن قبل یہ ڈائری دیکھنے اور پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ میں نے اس ڈائری میں کیا دیکھا، میں اس طرف آنے سے پہلے آپ کو خان صاحب اور بشریٰ بی بی کے تعلقات کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ عمران خان اپنی بیگم بشریٰ بی بی کو اپنا مرشد سمجھتے ہیں اور یہ اس کا سرعام اعتراف بھی کرتے ہیں۔ خان صاحب کے مطابق یہ مذہبی اور روحانی شخصیت ہیں، جبکہ جہانگیر ترین انہیں جادوگرنی کہا کرتے تھے۔ خان صاحب کا بی بی پر مکمل اعتقاد ہے۔ مجھے چند دن قبل علیم خان نے بتایا کہ بشریٰ بی بی نے وزیر اعظم کو حکم دے رکھا تھا آپ نے مغرب سے پہلے ہر صورت گھر واپس آنا ہے، چنانچہ وزیر اعظم شام 5 بجے بنی گالہ میں ہوتے تھے۔ بی بی نے انہیں لندن جانے سے بھی روک دیا تھا، لہٰذا یہ 3.5 سال لندن نہیں گئے۔ اسٹیبلشمنٹ نے بڑی مشکل سے ان کے ایک دورے کا اہتمام کیا تھا۔ امریکی صدر بھی وہاں آ رہے تھے اور ان کی وہاں ان سے ملاقات طے تھی، لیکن خان صاحب نے دورے سے ایک دن پہلے جانے سے انکار کر دیا۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید نے بھی سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہ نہیں مانے، اور اس انکار کی وجہ سے برطانیہ اور امریکہ دونوں سے سفارتی تعلقات مزید خراب ہو گئے۔ بشریٰ بی بی کے حکم پر خان صاحب نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی چوکھٹ پر ماتھا بھی ٹیکا تھا اور یہ مدینہ میں بھی ننگے پاؤں اترے تھے۔ جب باجوہ نے ایک دن ان سے کہا وزیر اعظم آپ ضعیف الاعتقادی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ وزیر اعظم کا جواب تھا جنرل صاحب میری بیوی ریڈ لائن ہے۔ جنرل باجوہ کا جواب تھا سر ہر عزت دار شخص کی بیوی اس کی ریڈ لائن ہوتی ہے، لیکن یہ اس کی مرشد اور عقیدہ نہیں ہوتی۔ آپ ریڈ لائن میں ڈیش تک چلے گئے ہیں۔ خان صاحب کا جواب تھا بشریٰ بی بی 36 گھنٹے کا روزہ رکھتی ہیں اور انہیں کیا کیا دکھائی دیتا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد گفتگو ختم ہو گئی۔ میری 6 ماہ قبل بشریٰ بی بی اور خان صاحب کے قریبی ساتھی سے گفتگو ہوئی۔ میں نے خان کی اندھی عقیدت کے بارے میں پوچھا تو اس کا جواب تھا بشریٰ بی بی نے 2016 میں عمران خان سے کہا آپ 2018 میں وزیر اعظم ہوں گے، اور یہ وزیر اعظم بن گئے۔ انہوں نے کہا جب تک فیض حمید DG ISI رہیں گے اس وقت تک حکومت محفوظ رہے گی۔ آپ دیکھ لیں جس دن جنرل فیض حمید کا تبادلہ ہوا حکومت اس دن گرنا شروع ہو گئی۔ بشریٰ بی بی نے کہا عثمان بزدار وزیر اعلیٰ ہیں تو پنجاب اور وفاق آپ کے ہاتھ میں ہیں۔ آپ دیکھ لیں وزیر اعظم نے جس دن عثمان بزدار سے استعفیٰ لیا اس دن پنجاب اور وفاق دونوں خان کے ہاتھ سے نکل گئے۔ بشریٰ بی بی نے کہا آپ جیسے جیسے مارچ گزار جائیں اپریل میں آپ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پر ہوں گے۔ آپ اپریل کے بعد عمران خان کی شہرت کا لیول دیکھ لیں۔ بشریٰ بی بی نے بتایا حکومت ایڑی چوٹی کا زور لگا کر بھی آپ کو گرفتار نہیں کر سکے گی۔ ریاست اور حکومت 15 ماہ کی کوشش اور 182 مقدموں کے باوجود خان کو گرفتار نہیں کر سکی۔ 9 مئی کو گرفتاری ہوئی تو ایک رات بعد قید خانہ ان کا مہمان خانہ بن گیا۔ بشریٰ بی بی نے کہا آپ پر جب بھی ہاتھ ڈالا جائے گا ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی۔ آپ 9 اور 10 مئی کے واقعات دیکھ لیں۔ بی بی نے کہا تھا عدلیہ آپ کی سب سے بڑی محافظ ہوگی۔ آپ آج تک عدلیہ کا رویہ دیکھ لیں، اور بی بی نے کہا تھا کہ آپ پر قاتلانہ حملہ ہوگا لیکن دشمن ناکام ہوگا، اور وہ ہو گیا، لہٰذا آپ خود فیصلہ کریں۔ جب بی بی کی تمام باتیں درست ہو رہی ہوں تو خان صاحب ان کی روحانیت پر یقین کیوں نہ کریں۔ میں یہ سن کر مسکرانے کے سوا کچھ نہ کر سکا، کیونکہ میں جانتا تھا یہ فیض صرف روحانی نہیں تھا، اس میں حمید بھی تھا۔ خان صاحب کو باقاعدہ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا اور یہ بری طرح بے بس ہو گئے تھے۔ میں اب ڈائری کی طرف واپس آتا ہوں۔ ڈائری کا نام سبز ہے اور یہ 2020 کی ہے۔ یہ ایک برادر اسلامی ملک نے تحفے میں دی تھی۔ اس میں ملک کا پرچم لوگو بھی چھپا ہوا ہے اور اندر عمائدین سلطنت کی تصویریں بھی ہیں۔ ڈائری دسمبر سے جنوری کی طرف الٹی لکھی ہوئی تھی۔ 31 دسمبر سے 12 جولائی تک صفحات پھٹے ہوئے تھے، تاہم ان کی باقیات موجود تھیں۔ ڈائری کی جلد بہت مضبوط تھی، شاید اس لیے صفحات کو مکمل طور پر اکھاڑا نہ جا سکا۔